Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to this Q&A session with Professor Farida Khanum and Maulana Farhad Ahmed Umri. Today, 24th of September 2023, the time is 7 p.m. And we are going to finish on time for 30 minutes, 7:30. I welcome Apa, Farida Apa, in this session, live session, where we can ask question and answer from Apa and Maulana Farhad Ahmed Umri. And all of you, please keep your question ready since the time is very short. And we would like this session to be fully utilized. So your question will be short and precise and very meaningful. So I start this session. Dr. Sapina, please ask your question. The first question comes from Dr. Sapina. قرآن میں کہا گیا ہے کہ منافقوں سے جہاد کرو، اور منافقوں سے تلوار کے ذریعے جہاد نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں کیا گیا کہیں قرآن اسلام میں نہیں، میں نے مسلم ہسٹری میں نہیں پڑھا. تو یہ منافقوں سے جہاد کیسے کیا جائے؟ آواز صاف آ رہی میری اب؟ یہاں جی ہاں کلیئر ہے. یہاں جہاد بمانے قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد مطلب ان کو بات بتانا، پوری محنت کرنا ان کے ساتھ. تو یہ بھی جہاد ہے نا، جو ہم جس کو کلمی جہاد بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے کے حساب سے. تو منافقوں سے جہاد بمانے قتال نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ وہ ہوتے ہیں مسلمان، بظاہر مسلمان ہوتے ہیں نا. تو اگر ان سے اس طرح کا جہاد کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے، جیسے عبداللہ ابن ابی کا مسئلہ تھا، نا. تو خود اس کے بیٹے نے بھی کہا کہ ان کو میں قتل کر دیتا ہوں، بہت زیادہ فساد پھیلا رہے تھے نا وہ. تو آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جہاد بمعنی قتال ہے ہی نہیں. جہاد سخت محنت کرنا، مطلب ان کی جو شرارتیں ہیں ان پر صبر کرنا، اور اس کے لیے تدبیریں کرنا کہ ان کی شرارتوں سے وہ محفوظ رہیں. اب جیسے عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ کے خلاف الزام لگایا، اب ہر آدمی اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتا، تو وہ بھی اسی طریقے سے فتنہ پھیلتا. بالکل سب لوگ خاموش رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی، ہدایت آئے گی. تو یہ صبر کرنا ہی جو ہے وہ اصل جہاد ہے ایسے موقع پر. اور جیسے جیسے حالات ہوں ویسا کام کیا جاتا ہے. اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ ابن ابی کا گھر پڑا، تو آپ اترے، اور اس کے یہاں وہ باہر بہت بڑی جگہ ہوتی تھی کیونکہ بڑا اب سردار قبیلہ تھا نا، تو کافی لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے. تو آپ نے جا کے وہاں پر کچھ قرآن کی آیتیں سنائی. تو یہ بھی جہاد تھا کہ ایک آدمی جو اتنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہے اس کے باوجود آپ گئے اور قرآن کی آیتیں سنائی. اور اس کا رسپانس کیا تھا کہ کیا ہم نے آپ کو بلایا تھا؟ جو آپ کو بلائے اس کے پاس آپ جائیں اور اپنی باتیں کہیں. تو یہ سب جہاد ہے نا. یہ کتنا زبردست جھٹکا لگا ہوگا آپ کو، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ صبر کا طریقہ اختیار کیا. تو یہ سب جہاد میں شامل ہے. آج کل جہاد و قتال کو کہنے لگے ہیں، وہ ایسا جہاد کے معنی وہ نہیں ہے قرآن میں، وہ بعد میں وہ معنی پہنائے گئے ہیں. از اٹ کلیئر ہوا؟ جی، آپ میں سمجھ پائی کہ منافقوں کی باتوں پہ صبر کرنا اور ان سے بچنے کی تدبیر کرنا، ان کی ریٹیلیٹ نہ کرنا، یہ سب جہادی ہے. ایک اور سوال یہاں پر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی. ایک اور سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. امر بالمعروف اور نہی المنکر کی بات بھی قرآن میں جب ہم نے اردو ترجمے میں پڑھی تو اس میں کہا گیا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا.
تو یہ حکم لفظ مجھے بہت اتھارٹی والا لگا کہ کیا یہ صحیح میننگ ہے اتھارٹی والا، حکم دینا بھلائی کے لیے، یا اس کو میں اردو کی ترجمے کی وجہ سے ترغیب صحیح؟ دینا ہے نا، بھلائی کی جی ترغیب دینا، ان کو بھلائی کی باتیں بتانا. اور باتیں بتانا. ہاں، وہ تو الفاظ جو حکم آیا ہے اس کا عربی میں کئی لفظ عربی میں کچھ ہوتا ہے اور اردو میں کچھ اور ہوتا ہے. جیسے جماعت ہے تو عربی میں جماعت صرف ایک گروپ کے معنی میں ہے، کوئی بھی گروپ ہو. لیکن اب اردو میں وہ پارٹی کے معنی میں ہو گیا ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے. کچھ نصیحت کرنا حکمت کے ساتھ اور ویل وشنگ کے ساتھ نصیحت کرنا یہ معنی میں ہے. تو اس کو ذرا سا آپ ایسا وقت ہو تو آپ عربی ڈکشنری بھی دیکھا کریں گے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو جو آپ تفسیر پڑھیں نا تو انہوں نے تو ایک معنی لیا ہوگا اس کے، لیکن اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے ہم کسی کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں اور بہت ہی حکمت کی باتیں ان کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو بھی تو بتانا ہوتا ہے نا، ہر آدمی تو نہیں جانتا. تو یہ سب جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے. جی ابا بہت زیادہ کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ. اچھا، آپا میرا سوال اسی سے فرسٹ کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے یہاں پہ کہا کہ آیت میں منافق کے بارے میں ہے، لیکن ایسے کئی مسلمان ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ایک سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں. ان لوگوں کی کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے آپا؟ کس طرح سے ہم ان کے ساتھ جہاد کریں یا سلوک کریں، یا ہم صرف اگنور کریں یا صرف ہم ان کو برداشت کرتے رہیں؟ ہماری کیا ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں اسٹیپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم کچھ کہیں گے وہ کچھ کہے گا، وہ تو چپ رہے گا نہیں نا، تو وہ فتنہ فساد جو ہے وہ اور بھڑکے گا. تو اس وجہ سے ہمیں اگنور کرنا ہے اور ہر چیز کو حالات کے حساب سے دیکھنا ہے. کیونکہ اگر اجازت دیتا ہے ہمیں کچھ زیادہ سخت بات کرنے کی تو ہم سخت بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے اب بچوں کو آدمی سختی سے منع کرتا ہے کوئی کام تو بچے مان جاتے ہیں، لیکن اگر ہر آدمی کو سختی کرنے لگیں گے تو مانے گا نہیں، وہ اور ریٹیلیٹ کرے گا. تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہے، ان کے ساتھ صبر کا روش اختیار کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اب ہر دم آپ کو کوئی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا تو آپ صبر کرتے تھے. تو صبر ہی کرنا ایسے لوگوں کے لیے ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے اچھا رزلٹ آئے گا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس میں ہر چیز میں وزڈم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا رزلٹ، ہاں رزلٹ کو دیکھنا چاہیے اور مطلب حکمت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. بہت سارے مولانا نے اپنے واقعات بتائے ہیں مولانا کی کتابوں میں کہ کس طریقے سے معاملات کو حل کیا گیا. ایک بار ہمارے بڑے ابا کا ایک بہت بڑا گھر تھا، اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ایک نان مسلم کے گھر سے ملا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور ملا جی نے، میری زمین ہے، ملا جی نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اب اس نے سب سے جا کے کہا، ایک بڑا گروپ وہاں آ کے ان کے خلاف نعرے لگانے لگا. تو بڑے ابا عبدالعزیز خان نام تھا ان کا، وہ باہر نکلے اور کہنے لگے کیا بات ہے. ان کے کچھ جو لیڈ کر رہے تھے اس گروپ کو، ان کو اندر لے آئے. گرمی کا زمانہ تھا، ان کو شربت اربت پلایا، پہلے ان کو ٹھنڈا کیا. یہ سب حکمت ہوتی. پھر ان سے کہا کہ دیکھیے زمین جو ہے وہ کاغذ پر ہوتی ہے، میں اپنے سارے کاغذات آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ جو ہیں اس کا خود فیصلہ کر دیجیے، جو آپ فیصلہ کریں گے وہ میں مان لوں گا. تو وہ بڑے خوش ہو کے چلے گئے کہ انہوں نے تو اپنے سارے کاغذات ہی ہمیں دے دیے. اور پھر انہوں نے کئی دن تک اپنے پاس رکھے، سارے کاغذات کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے، کہنے لگے یہ زمین تو آپ ہی کی ہے، ہم نے سارے کاغذات دیکھ لیے ہیں اور وہ معاملہ حل ہو گیا. تو اس طریقے سے ہر معاملے کو اسی حساب سے دیکھنا پڑے گا.
اگر وہ اسی وقت وہاں پر جا کے لڑائی شروع کر دیتے, اپنے لوگوں کو بھی بلا لیتے, تو خالی فساد ہوتا, معاملہ حل ہو گیا. آج بھی وہ زمین ان کے پاس ہے. جی Thank you, Appa. Thank you so much for this beautiful answer that you have given. Inshallah, we'll all imply this in our life whenever this kind of situation arises. So the next question comes from Najma Appa. جزاک اللہ. السلام علیکم. Walaikum salam. میں جو یہ منافق کی بات ہے اس کو ذرا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ذکر ہے قرآن میں منافقوں کا, وہ تو جان کے ایسا کرتے تھے کہ بن گئے منافق, بن گئے مسلمان, لیکن وہ اصلی میں جا کے پھر اپنے ہی لوگوں میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم یہ مزہ. لیکن کیا کوئی انوئنگلی بھی منافق ہو سکتا ہے؟ یہ میں پوچھ رہی. مطلب وہ ڈیلیبریٹلی وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, اور کیا کوئی انوئنگلی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ ہم منافق ہیں؟ دیکھیے, ایک تو منافقت جو ہوتی ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے. منافقت کی اندر سے ایمان, اپنے آپ کو ایمان والا نہ سمجھے, ظاہر کرے ایمان والا, تو یہ چیز تو آدمی جان بوجھ کر ہی کرے گا. ایک ہوتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, کبھی ہم سب میں سے بہت سارے لوگ بھی کر دیتے ہیں ایسا, تو ایسے تو انوئنگلی ہو سکتا ہے. تو اس کی تو وہی ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان خدا سے معافی مانگتا رہے. صحابہ لوگ جاتے تھے پیغمبر کے پاس کہ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں. وہ اسپرٹ ان کے اندر اگر لگتا تھا کہ اسپرٹ پوری ہمارے اندر نہیں ہے, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کہ ہر وقت ایک ہی اسپرٹ باقی رہے, کبھی کم رہے گی کبھی زیادہ رہے گی, تو ان کو لگتا تھا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں. تو آپ کے پاس جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی اسٹیٹ میں انسان رہے. تو اگر ہمیں ایسا لگتا ہے, ہم کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے کہ ہم جیسے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, اب اندر ہمارے دل میں کچھ ہے, ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں, تو یہ سب بھی ڈگری کا فرق ہے, یہ سب بھی منافقت ہی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے, اور یہ اس کی خدا سے معافی مانگنا چاہیے, اور اپنا سدھار کرنا چاہیے. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ ہمیں اپنا ریٹروسپیکشن کرتے رہنا چاہیے اور اپنے باتوں کو. اچھا, اب میں سوال یہ پوچھ رہی تھی کہ واٹ آر دا بگیسٹ چیلنجز فار اسلام ان دس ماڈرن ایج؟ ماڈرن ایج میں تو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. ماڈرن ایج میں تو سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. چیلنج وہی ہے جو مسلمانوں کی طرف سے پیش آ رہا ہے. دوسروں کی طرف سے تو دیکھیے زمانہ ہی بدل گیا ہے, ریلیجس پرسیکیوشن کا ختم ہو گیا ہے, آزادی فکر ہے, اور بالکل کھلی ہوئی آزادی وہ دیتے ہیں ہمیں پیسفلی کام کرنے کی. تو یہ جو وائلنس کا جو طریقہ ہے, مسلمان بہت جلد بھڑک اٹھتے ہیں, وائلنس کرنے لگتے ہیں. یہی بگیسٹ چیلنج ہے کہ مسلمان ہی کی طرف سے چیلنج ہے. باقی تو دنیا ایک دم بدل چکی ہے, وہ پہلے والی دنیا اب نہیں ہے. اگر کوئی کارٹون وارٹون بنا دیتا ہے تو وہ تو دیکھیے آج آزادی کا زمانہ ہے, اس کی بھی آزادی ہے, تو ہم بھڑکے نہیں, ہم بھی اس کے خلاف مطلب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو آرٹیکل لکھیں, پروگرام کریں, لوگوں کو بلائیں, اس جس آدمی نے ایسا کر رہا ہے اس کو لٹریچر پیش کریں. اب بہت شوق سے وہ لے گا. اب صرف وائلنس جو ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہے. جمود ہے اچھا, تو آپ مسلمان. یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں ہی کی طرف سے ہے یہ ذات؟ جی ہاں, ہمیں تو یہی لگتا ہے. جمود ہے مسلمانوں میں, اسٹیگنیشن ہے پایا جاتا ہے. جمود کہہ رہے اسٹیگنیشن ہے مسلمانوں کی طرف سے, وہ کچھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ بھی ایک چیلنج ہے. کوئی کرے تو اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. بس اللہ سب کو اس قابل بنائے کہ منافقت سے بچیں اور اسلام پہ رہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, کلیئر کر دیا. Thank you so much for that incredible answer that Appa you gave just now. I totally confirm to your answer, because as you were saying the answers, I was able to apply this, because the biggest challenge actually is coming from the Muslim in the society in which I am living, Appa, right now. The first question is related to that only. I had asked you this question. We are facing the challenge from the Muslim community only,
they have gone to such a level that I often think, how can we do, how can we tell them about Islam, the peaceful message of Islam, when our own brothers belonging to our own this Islam is doing all kind of violence and all kind of fitna and fasad. So very true, Appa, that you said the biggest challenge that we face is from the Muslim only. So the next question comes from anyone? Aisha, you please ask your question. आप बोल दीजिए. Okay, the Aisha has asked a question: where there is pleasure, there is destruction. How to save ourselves from distractions? How to save ourselves from distraction. So पहले क्या सेंटेंस था? Where? पूरा समझ में नहीं आया. जी आपा, the question is, where there is pleasure, there is destruction. How to save ourselves from distractions? अब दुनिया में दिल नहीं लगाना है. जब तक इंसान दुनिया को सिर्फ बकदर जरूरत नहीं लेगा, तब तक वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा. हमें बहुत ज्यादा अपने आप को सीरियस होना है और खुदा की याद में जिंदगी गुजारनी है, जिसको मौलाना कहते थे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. तो खुदा की याद में जिंदगी गुजारनी है और सिर्फ बकदर जरूरत दुनिया को लेना है. तो दिल क्यों लगाना भाई? कल हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, जो हमारी इटर्नल लाइफ है, तो उसी में दिल लगाना है ना, उसी के बारे में सोचना है, उसी के लिए काम करना है. तो दिल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है. हमारे पड़ोस में एक थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, मुश्किल से 30s में रहे होंगे. उनको खाने पीने का बहुत शौक था. कई बार उनको हार्ट अटैक हो चुका था, मगर वो खाना पीना नहीं छोड़ते थे. जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, चौथा हार्ट अटैक हुआ, उस दिन भी उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें खुद वो पकाते थे. तो पका के उन्होंने वहां रखा हुआ था, दम पे रखा हुआ था निहारी, कि वो अभी खाएंगे. तो देखिए, ये सब एडिक्शन है. उन्हें थोड़ी पता था कि हम खा नहीं पाएंगे, हम चले जाएंगे. तो ये सब एडिक्शन है. हमें इस एडिक्शन से तो अपने आप को बचना पड़ेगा. देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना इस दुनिया में. देखिए, अगर आप अपने अक्ल का इस्तेमाल करें तो कोई मतलब ही नहीं है कि इस दुनिया में हम दिल लगाएं. ये दुनिया बकदरे जरूरत हमें इसको लेना है और मिशन के काम में लगे रहना है. तो हर चीज से हमें सबक लेना है. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि हर चीज से सबक लेना है. तो हमें यही करते रहना है, यहाँ तक कि हमारा सोच गॉड ओरिएंटेड सोच बन जाए, हमारा पैराडाइज हमारा सबसे बड़ा कंसर्न बन जाए. एक बार मैंने मौलाना से कुछ कहा कि कोई बात बताना चाह रही थी. मैंने कहा कि आप गुस्सा तो नहीं होंगे? तो कहने लगे, मैं पैराडाइज के अलावा हर चीज को सेकेंडरी दर्जा दे चुका हूं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? तो पैराडाइज के अलावा हर चीज को आप सेकेंडरी दर्जा दे दीजिए, तो आपको दुनिया की चीजों में लज्जत ही नहीं मिलेगी. तो समझ, मेरे ख्याल में मौलाना का लिटरेचर बेस्ट है. आप किताब मार्फत पढ़िए, इस तरह की किताबें पढ़िए, तो अर्रब्बानियाँ पढ़िए, अल्लाह अकबर पढ़िए, तो फिर जहन प्रिपेयर हो जाएगा. Thank you, Appa, for that answer. Princess Zaid Khan, please ask your question. अस्सलाम वालेकुम फरीदा आपा, सब लोग. असल में मैं तो 5 महीनों से फरीदा आपा यहाँ पाकिस्तान आई हुई हूँ और कुछ 1-1.5 महीने पाकिस्तान आई थी. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है. मैं असल में बता रही थी फरीदा आपा को भी और आप लोगों को, मैं 5 महीने से तकरीबन पाकिस्तान में हूँ
और अभी 1-1.5 महीने से यहाँ मेरी कुछ एक्सीडेंटल कुछ सर्जरी हो गई थी, उसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ नासाज है। आप सबसे और सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि मेरी दुआ कीजिएगा कि उस सेहत के साथ में यहाँ से अपनी बच्ची को लेकर अमेरिका जाऊँ। और मेरा सवाल फरीदा आपस से ये है, मेरी आवाज़ अगर आ रही है, कि जैसे कि 12 रबी अव्वल का महीना आया हुआ है और यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से हम मुसलमान इसको सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत धूम धड़के से केक भी कटता है, बड़े बड़े उलमा कराम हैं, उनके भी केक काटते हैं, बाकायदा गाने गाए जाते हैं, फंक्शन हो रहे हैं, हर इंसान मिलाद कोई कर रहा है, पूरे 10 दिन से 12 दिन तक मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, कहीं कहीं पूरे महीने 12 दिन के। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका सुन्नत का तरीका क्या है रबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसकी क्या अहमियत है रसूल वसल्लम की पैदाइश और बसाल के हिसाब से? आप मुझे जरा कुछ हमें बता दीजिए, शुक्रिया। हमने तो कभी सुना नहीं था केक काटा जाता है। तो सुन्नत में तो ये सब सहाबा तो करते नहीं थे। सहाबा हैं, ताबीन है, तबा ताबीन है, जो दौरे अव्वल तो हमारा गोल्डन पीरियड है ना, ये सब होता नहीं था। सुन्नत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए, और वो अमल तो कोई करता नहीं। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, इससे क्या होता है? जो आपकी तालीमात हैं उस पर चलना जो है यही सुन्नत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वीडियो अभी मैं देख रही थी कि आपने फरमाया कि जो झूठ बोले, लोगों को एक्सप्लॉइट करे, डिसऑनेस्टी का तरीका इख्तियार करे, वो मेरा उम्मती नहीं है। तो बताइए आज आज कौन होगा ऐसा जो झूठ ना बोलता हो? तो ये इसकी तो किसी को परवाह नहीं है। और बाकायदा केक काट रहे हैं, उससे क्या होता है? ये तो बिल्कुल बिदअत है, टोटल सेंस में बिदअत है। तो ये वैसे हमने ये पहली बार सुना, हमारे यहाँ ये सब अभी ये नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब पैदाइश के मौके पर हर मौके को हमें दावत के लिए यूज करना चाहिए। पैदाइश का मौका है, अब लोगों से के पास जाएं, हम किताबें उनको दें, कोई प्रोग्राम मुनक्किद करें वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में और बाकी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। ये तो होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आप इस्लाम की बातें बताएं लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को बुलाएं, तो ये अच्छा दावा वर्क हो जाएगा। हर ओकेजन को दावा वर्क के लिए इस्तेमाल करें, तो ये सुन्नत है। और वो सब तो बिदअत है। हमारे पेट तो वैसे ही भरे हुए होते हैं, उसमें मजीद केक खाए जा रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं, ये कौन सी सुन्नत है? जी। Okay, your answer is ये मैंने केक खाने वाली बात पहली बार सुनी है कि जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए केक बन रहा है। कमाल। पर्सनल उससे प्राइवेट में इसको वीडियो भेजेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझाया। थैंक यू सो मच। we have 5-7 minutes left. So और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी पूछ लें, because we will end the session on time of 30 minutes. शबीना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। हमने ये जो सबकी इस बार आवाज ना, बहुत खराब हो रही है। अब भी आवाज खराब है? ठीक है, जी, जी। आवाज आ रही? जी हाँ, समझ हमने में आ रहा। अच्छा, हमने इस बार रबीउल अव्वल पे आपका एक काम किया कि हमने अपने आई हॉस्पिटल में एक आई कैंप लगाने की प्लानिंग की है, और साथ में हम पैगंबर मोहम्मद की छोटी किताबें देना चाह रहे हैं लोगों को। तो अल्लाह ताला अगर ये चीज सही है उसके लिए करना। बहुत अच्छा है। इसी क्या इसी ये चीज मौके आवाज ठीक पर बंद तो है हो गई। आपा? बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी मौके पर आप लोगों को इनवाइट करेंगे ना। वो मौका होता है तभी तो लोगों को इनवाइट करते हैं, और वहां पर इस्लाम का पीसफुल मैसेज लोगों को बताएं और उनको लिटरेचर दें। तो ये तो सही तरीका है आपा सेलिब्रेट करने का। हमने उस बैनर पे भी लिखवाया है कि यू हैव बीन सेंट एज अ मर्सी टू मैन। तो हमें लगा कि इस मौके को इस्तेमाल ऐसे किया जाए तो बेहतर रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। एक चीज जो रिलेट हो रही है इस वाकये से, वो बहुत क्लियर कर देता है उसको, आपके वाकये को, आप जो कर रही हैं।
کہ ظاہر سی بات ہے عید میلاد النبی منانا غلط ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی کیا کرتے تھے, عرب کے لوگ کعبہ میں آتے تھے, بت کے لیے آتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ موقع تھا, جا کر دعوت کا کام کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر اتنا نہیں تو پھر بھی کیا ہے, ایک طریقے سے بدعت ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, دعوت کا کام کریں. ہاں ایسے مطلب ہم. ایسے پروگراموں کو بھی ہم اپنے دعویٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم منع کریں تو ہم مانیں گے نہیں. ہم. تو ایسا بہت بار ہوا ہے کہ ایسے پروگرام ہوئے ہیں شادی وغیرہ کے, تو جو کہ ہم لوگوں کے یہاں تو سمپل شادی ہوتی ہے, لیکن ایسے پروگرام میں ہم گئے ہیں لٹریچر اپنا لے کر کے, اور تمام لوگوں کو لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو ایسے موقعوں کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. جی یہ So, ایسے any more question? Ji Appa, thank you so much. And any more questions, since we have come to the end of the session of 30 minutes? So, ایک پوائنٹ ڈاکٹر سفینہ کی اس میں ایڈ کروں گا, جو انہوں نے امر بالمعروف کو کہا تھا. قرآن کی سورہ العصر پڑھی تو اس میں بتایا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو امر بالمعروف حقیقت میں کیا, وصیت کرنے کا کام ہے, نصیحت کرنے کا کام ہے, قرآن سے خود معلوم ہوتا ہے. اب چونکہ ترجمہ کرتا ہے تو وہاں پر حکم کے ایک ہی لفظ لکھا جاتا سکتا ہے, تو جو فیمس ہے وہ لکھ دیتے ہیں, تو اس کو لفظی طور پر مت لیجیے, اس کو نصیحت وصیت پیار سے سمجھانا, یا جو آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ سب بھی اس کے اندر آ جائے گا, وہ سب چیز آتی ہیں. اور کئی تفسیروں کو دیکھنا چاہیے. ہم. ایک ہی تفسیر میں کئی بار ایسا ہوگا کہ وہ ایسے الفاظ ہوں گے جو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, تو آپ کئی تفسیریں دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ فرحت بھائی. so we come to the end of the session, Appa. Thank you so much for being there always for us. And Farhad Bhai also, thank you so much. Jazakallah. Farhad Bhai, aap dua kara ke جی, please. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان پر قائم رکھے, اور اپنے سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مینس اللہ تعالیٰ سے. آمین. آمین. So we come to the end of the session. Assalamu alaikum. وعلیکم وعلیکم السلام.